اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف میرا اپنے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواتین کے چہرے پہ یا جسم پہ بال کیوں اگاتے ہیں، جسم پہ بال کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواتین کے چہرے پہ، اپر لپس پہ، داڑھی پہ یا گردن پہ یا پنڈلیوں پہ یا پورے جسم پہ بال کیوں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، کسی بھی عورت کے چہرے پہ بال ہونا جو ہے یہ اس کی خوبصورتی کو مان کر دیتا ہے۔ خواتین کے چہرے پہ بال نہیں ہونا چاہیے، اس سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، حسن میں اضافہ نہیں جاتا۔ اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، خواتین کو پھر اس کے لیے بہت سارے جتن کرنا پڑتے ہیں۔ مطلب کہ ان کو میک اپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی پارٹی میں جانا ہے تو میک اپ کریں گی۔ اس کے بعد تھریڈنگ جو ہے، تھریڈنگ بہت زیادہ جو ہے وہ کرانی پڑتی ہے۔ جب بھی کسی جگہ پہ جانا ہوگا اس سے پہلے ان کو تھریڈنگ کروانا پڑتی ہے، یا بعض دفعہ تو بالوں کو ختم کرنے کے لیے ریزر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اتنے بال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو جاتے ہیں یہ مکمل میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، مگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن خواتین کے چہرے پہ، اپر لپس پہ، داڑھی پہ، گردن پہ یا پنڈلیوں پہ بال آ جاتے ہیں تو یہ کیوں آ جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ان کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، جو ہر مہینے ان کو پیریڈ آتے ہیں ماہواری، اس کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی بے قاعدگی کیوں ہو جاتی ہے؟ PCOS ایک مرض ہوتا ہے جس کو پولی سسٹک اووری سنڈروم کہتے ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے جو عورتوں کے ہارمونز ہوتے ہیں، خواتین کے، ان کا ان بیلنس ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، PCOS کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر ان کا سب سے بڑا ان کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کو بانجھ پن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بانجھ پن کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور بانجھ پن ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے خواتین کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، چونکہ نہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہیں، نہ وہ بچہ پیدا کرتی ہیں، نہ ان کا گھر بستا ہے۔ تو بانجھ پن جو ہے یہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ان کا ہارمونز ان بیلنس ہو جاتے ہیں اور ان کو PCOS کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پیریڈ جو ہیں وہ مطلب کہ بے قاعدہ ہو جاتے ہیں، جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ بانجھ پن کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو جو نسخہ بتاؤں گا، PCOS اور جو ہارمونز ہیں ان کا ڈسٹرب ہو جانا اور پیریڈز کے لیے زبردست قسم کا نسخہ ہے۔ صرف 2 چیزیں ہیں، کوئی اتنا بڑا نسخہ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ اگر خواتین، ایسی جو عورتیں ہیں جن کو مطلب کہ یہ مسائل ہیں جو میں بتا رہا ہوں، تو وہ یہ چھوٹا سا نسخہ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کے چہرے پہ بال نہیں آئیں گے۔ اگر بال آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ چونکہ ان میں جو ہے جو مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں، جو ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے، ان کی امیزش جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ ان کے اپنے جو ہارمونز ہوتے ہیں، جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ مطلب کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی جگہ پہ جو ہے مردانہ جو ہارمونز ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون جو ہوتے ہیں، یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مردانہ ہارمونز پیدا ہوں گے تو ان میں مردانہ خوبیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مردانہ عادات ان میں آنے لگ جاتی ہیں، مردانہ جو ہے ان کی شکل و شبہ جو ہے وہ مردانہ ہونے لگ جاتی ہے۔ مردانہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپر لپس پہ بال آ جائیں گے، داڑھی پہ چھوٹے چھوٹے بال آ سکتے ہیں، گردن پہ بال آ سکتے ہیں، پنڈلیوں پہ بال آ سکتے ہیں، پورے جسم پہ بال آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہوتا اسی وجہ سے ہے جب ان میں PCOS کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پولی سسٹک اووری سنڈروم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں یا بالکل مطلب کہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں، یا پیریڈز جو ہے وہ اگر بے قاعدہ ہو گئے ہیں تو پیریڈز کے بے قاعدہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ پیریڈز بے قاعدہ نہیں بھی ہوتے، آتے بھی ہیں، ٹھیک آتے ہیں، مگر ان کے باوجود بھی جو ہے ان کے جسم پہ جو ہے وہ اپر لپس پہ بال ہوتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ ان کو ہوتا ہے PCOS کا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے PCOS کی وجہ سے ان کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، اپر لپس پہ بال آ جاتے ہیں۔ تو خواتین کے چہرے پہ بال جو ہے یہ ان کے حسن کو ختم کر دیتے ہیں، ان کے حسن کو مام کر دیتے ہیں، خوبصورتی ان کی ختم ہو جاتی ہے، ان کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ تو خواتین جو ہیں چونکہ صنف نازک ہوتی ہیں، تو ان کو صنف نازک ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو صنف آن ہونا چاہیے۔ مرد کی تو جو دلچسپی ہوتی ہے وہ صنف نازک میں ہوتی ہے۔ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن میں جو خواتین کے جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں
وہ جن میں زیادہ ہوں گے تو ان میں خواتین کی عادات، ان کی جو حرکات و سکنات ہیں، ان کی جو آواز ہے وہ خواتین والی ہوگی، لڑکی والی ہوگی، جو کہ خواتین کو پرکشش بناتی ہیں اور مرد کے لیے وہ کشش کا باعث بنتی ہیں۔ تو جو لب لباب یہ ہے کہ جن لڑکیوں کے، جن عورتوں کے چہرے پہ، اپر لپس پہ، گردن پہ، پنڈلیوں پہ، جسم پہ بال آ جاتے ہیں تو ان کی وجوہات یہی ہیں کہ ان کو پی سی ایس کا مسئلہ ہے، یا ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ان بیلنس ہو گئے ہیں، یا ان کو پیریڈز پرابلم ہے، یا ان کو رحم میں سوزش کا مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ ہوتا ان کو صرف زنانے ہارمونز کی وجہ سے ہے، جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل آصف میرا یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار آپ کے نوٹیفکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائے گی۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے، آپ کو آپ کے مطلوبہ بیماری کی ویڈیو مکمل وجوہات، مکمل علامات اور نسخے کے ساتھ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سنا مکھی لینی ہے، آپ نے سنا مکھی لینی ہے، آپ نے 50 گرام، گندک آملہ سار آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے، اس کی ترکیب کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو سنا مکھی ہے اس میں سے جو ڈنڈیاں ہیں یہ آپ نے ساری نکال لینی ہیں، صرف پتے پتے ہمیں چاہیے۔ اس کے پتے آپ نے 50 گرام لینے ہیں، اور 50 گرام ہی آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے۔ اب آپ نے ان کو کوٹ لینا ہے، الگ الگ کوٹ کے آپ نے مکس کر لینا ہے، صفو بنا لینا ہے، اچھی طرح سے باریک پاؤڈر بنا کر آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 2 چٹکی جو ہوتی ہے، یہ چٹکی دو انگلی کی چٹکی جو ہوتی ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ 2 چٹکی روزانہ صبح و شام تازے پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی پرابلمز ہیں، پی سی ایس کا مسئلہ ہے، رحم کی خرابی کا مسئلہ ہے، یا رحم میں سوزش ہے، پیریڈز جو ہے وہ بے قاعدہ ہو گئے ہیں، یا مطلب کہ آپ کے ہارمون جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ان بیلنس ہو گئے ہیں، امبیلنس ہو گئے، جو بھی مسئلہ ہے، زنانہ مسئلے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخے کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔